یک وہ کسی ملک کا رہائشی ہو، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس معاشرے کا حصہ ہے، جہاں رہتا ہے، یا اس کے دائیں بائیں کا جو بھی ماحول ہے وہ ماحول اچھا ہو جائے، اس ماحول میں رہنے والے لوگ اچھے ہو جائیں، اس ماحول میں مرد ہیں تو ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں، عورتیں ہیں ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ الغرض یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک خوبصورت معاشرے کا فرد بن جائے، لیکن یہ ایک معاشرے کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ان معاشرے کے جو افراد ہیں، ان افراد کی زندگیوں کو کیسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے؟ جہاں اس کے لیے انسان کی مختلف تشکیلات ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، وہاں ایک کام جو ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے، آسان بھی ہے، مشکل نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ بھی ہے، اور وہ ہم میں سے ہر ایک کر بھی رہا ہے، صرف اس کام کو کرنے میں اس کے اندر مزید نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کام کے اندر حسن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کمپوزڈ کرنے کی ضرورت ہے، ایک بہترین منظم شکل میں وہ کام ہو جائے۔ یہ ہم میں سے معاشرے کے ہر فرد کی دینی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور قانونی ذمہ داری بھی ہے۔ یہی تین چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دینی اعتبار سے کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ بھئی دینی اعتبار سے دین اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں، اور اگر ضروری نہیں ہے تو کم از کم اخلاق کے درجے کی بات بھی یہ ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا معاشرہ قوم کو دیں، ہر گھر اچھا ہو جائے، اور ہر گھر کی بہترین، اس کی اچھائی اور اس کی بہتری، اس کا مظہر اس گھر میں رہنے والے افراد سے سامنے آتا ہے، اور ان افراد کے اندر جو سب سے زیادہ قابل توجہ ایک گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قابل توجہ جو ہوتے ہیں وہ اولاد ہوتی ہے۔ اس طرف ہماری توجہ کم ہے۔ ہاں، تعلیم پر توجہ ہے کہ ہماری اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم مل جائے، لیکن یاد رکھیے جس تعلیم کے اندر تربیت کا عنصر نہ ہو، اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ الفاظ کو اپنے دل اور دماغ کے اندر محفوظ کرنے کا نام تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ تعلیم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ایسے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اخلاق سے عاری ہیں، بد تہذیب ہیں، بد اخلاق ہیں، حقوق کا پتہ نہیں ہے، والد کا حق کیا ہے، والدہ کا حق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ہے تعلیم یافتہ، کچھ پتہ نہیں۔ یہ کون سی تعلیم ہوئی کہ جس نے انسان کو انسانی حقوق کا تعارف نہیں کروایا؟ یہ تو ایک ہنر سیکھ لیا کسی نے، بس یہ ہے کہ انسان تعلیم سے یہ مقصد سمجھتا ہے کہ مجھے پیسہ کمانے کا کوئی ہنر آ جائے، کوئی مجھے اچھی جاب مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، میری تعلیم کا یہ مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ تعلیم انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، پہچان کرواتی ہے، دوسروں کے حقوق اسے سکھاتی اور سمجھاتی ہے۔ جو تعلیم ان چیزوں سے عاری ہو اسے ہم تعلیم نہیں کہہ سکتے۔ ہم اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلواتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی کرتے ہیں؟ تربیت سے مراد وہ تربیت ہے جس تربیت کا تقاضا مجھ سے، آپ سے، ہمارے دین نے کیا ہے، اور کوئی گوشہ دین کا ایسا نہیں جہاں ہماری رہنمائی ہمارے لیے نہ ہو۔ صرف ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ ہم کتنا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اولاد کی کیا تربیت کرنی چاہیے، اور بہت سارے لوگ اچھی تربیت کرتے بھی ہیں، اور ایک عجیب ہمارے دل اور دماغ کے اندر ایک فلسفہ کہ لوگ اپنے اولاد کے بچپن کے زمانے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ تربیت کا زمانہ نہیں ہے، تھوڑا سا اولاد کو بڑا ہونے دو پھر تربیت کریں گے۔ یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے اور اتنی بڑی غلطی ہے جس کا ہم سب بحیثیت معاشرہ شکار ہیں۔ اگر ایسا ہوتا
کہ بچے کو بچپن کے زمانے میں اگر تربیت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ جو ہی یہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو کیوں اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے؟ اس کے کان میں اذان اس لیے کہی جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے نکل کر اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے وہ فوراً اثر لینا شروع کرتا ہے۔ یہ ہمارا مغالطہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارا اثر نہیں لیتے، یا 3 4 سال 5 سال سے اثر لینا شروع کرتے ہیں، یا بڑے ہو جائیں گے تو تب یہ تربیت کے قابل ہوں گے، ان کی تربیت کریں گے، تب وہ تناور درخت بن چکے ہوتے ہیں۔ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ایک کومپل کی طرح ہوتے ہیں، ان کو تراشنا خراشنا وہ چھوٹی چھوٹی قینچیوں سے ہو سکتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن جب ایک درخت بن جاتا ہے تو اسے تو پھر آرے اور کلاڑے سے بھی بڑی مشکل سے وہ کٹتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب بچے کا بچپن ہے، اس کی زندگی کا لڑکپن ہے، ہمارا تراشنا اس وقت ہو، سکھانا اس وقت ہو، تربیت اس وقت ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے کان میں اذان کہو ولادت کے بعد، ان کے دل کے اندر، ان کے کان کے راستے سے یہ بات چلی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا سبق ان کے دلوں میں چلا جائے۔ اگر ان کے اندر اثر نہیں ہے تو پھر اس تعلیم کو ہم کیا سمجھیں گے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کے دل و دماغ کے اندر اس کان کے راستے سے یہ جانا چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کے کانوں کے اندر ہم یہ ڈالتے ہیں کہ نماز ایک اہم چیز ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلنے کے چند ہی لمحوں کے بعد ہم میں سے ہر ایک کے کر رہا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت کا اصل زمانہ ان کا وہی بچپن اور لڑکپن کا زمانہ ہے، جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی وقت بہت ہے ان کی تربیت کا۔ وہ بہت وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم باول کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اپنے بچوں کو جو کلمہ سکھاؤ، ان کے کان میں ڈالو، ان کے سامنے رکھو، وہ اللہ کی وحدانیت والا کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ افتحوا علی صبیانکم، اللہ کے نبی کی ایک صحیح حدیث ہے، کیونکہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ ایک تمہید ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، وہ مقصود ہے، اور ہمیشہ مقصودی بات سے پہلے تمہیدی گفتگو ہوتی ہے۔ تو بتایا کہ دنیا کی اس جو زندگی ہے، افتحو، اس ابتدا میں انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ بِلَا الَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، جب یہ دنیا سے جا رہے ہوں تو اس وقت بھی کیا ہوتا ہے، جب دنیا سے آدمی جا رہا ہوتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں، یار کلمہ پڑھو، تلقین کرو، اس کو نہ کہو پڑھے، اس لیے کہ اس کی زندگی کا یہ آخری وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کلمہ پڑھو، وہ یہ کہہ دے نہیں پڑھتا، وہ تو دنیا سے اس حال میں چلا جائے گا کہ اس نے کلمے کا ہی انکار کر دیا، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات ہیں، جب کبھی بھی کسی پر موت کے آثار دیکھیں تو آپ خود سے اونچی آواز سے کلمہ پڑھیں، تاکہ جب اس کے کان میں یہ آواز پڑے تو اسے یاد آ جائے، وہ بھی پڑھ لے۔ تو ابتدا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہو، اور انتہا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ہو۔ یہی وجہ ہے اولاد جب دنیا میں آتی ہے تو ہم ان کے کانوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کا گن گاتے ہیں، اور جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بچپنے میں چلے جائیں، لڑکپن میں چلے جائیں، جوانی، بڑھاپا، جس عمر میں بھی آدمی دنیا سے جاتا ہے، تلقین عند الموت کا حکم ہے، موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ تو لہٰذا ہم ان چیزوں کو سوچیں، سمجھیں کہ ہم اپنی اولاد کی کیا بہترین سے بہترین تربیت کر سکتے ہیں، اور اس ضمن میں یہ بات سامنے رکھی جائے، سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت اچھی کریں۔ جو مقصود ہے
زندگی گزارنی ہے اس نے اسلام کے مطابق تو کیسے گزارے گا؟ کسی کو اس نے اسلامی زندگی بڑے ہو کر سکھانی ہے، کیسے سکھائے گا؟ اس کے دل و دماغ کے اندر دین اور دین اسلام کی تعلیمات کا یوں سمجھ لیجئے ایک احساس پیدا ہو جائے۔ جب بچپن کے زمانے میں ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو ہم کون سے زمانے میں کریں گے؟ اس وقت کریں گے جب وہ میچور ہو چکے ہوں گے، وہ تو آپ کو دلائل دینا شروع کر دیں گے۔ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں بابا جی، آپ یہ بات کیسے کہہ رہی ہیں ماما جی، وہ دلائل دیں گے، آرگو کریں گے، آپ سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، تب وہ آپ کے سامنے آپ کی بات کو نہیں لیں گے۔ اس وقت وہ خود اتنے ذہنی طور پر ترقی کر چکے ہوں گے کہ وہ اچھائی کیا برائی کو بھی برا کہنے کے لیے دلائل کا ایک انبار آپ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کا مقصد یہی ہے کہ اپنی اولاد کو بچپن سے بالکل ابتدا سے ہی دینی تربیت سکھاؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کو، اہل میں بیوی، بچے، اولاد، متعلقین، رشتہ دار سارے آ جاتے ہیں۔ نماز کا انہیں حکم دو، قرآن کہتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ایک بہترین نمازی کہتے ہیں کیونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، گھر سے اٹھ کر آتا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں، واپس جاتا ہوں گھر والے سوئے ہوئے ہیں میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ قرآن مجید کی جب یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نازل ہوئی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے تھے، حضرت علی کے گھر جاتے تھے، حضرت فاطمہ کو جگاتے تھے، کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ علی، نماز، فاطمہ نماز کا وقت آ گیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ یہ نہیں کہ اولاد کو ہی ہم یا اپنے گھر والوں کو ہی ہم نماز کا حکم کریں، اچھائیوں کا حکم کریں۔ قرآن کہتا ہے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی ان چیزوں پہ قائم رہو۔ دیکھیں ایک بہترین گھر کے لیے جہاں تعلیمات ہیں نا وہاں ایک شخصیت بھی چاہیے۔ کیوں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو سکول میں؟ اس لیے کہ وہ ایک استاد سے پڑھیں، سیکھیں اس سے۔ جس طریقے سے سکول میں ایک استاد اچھا درکار ہے ہمارے بچے کی اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے، ایسے ہی ایک شخصیت کی گھر کے اندر بھی ضرورت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اولاد کے لیے وہاں تو شخصیت مہیا کر دی استاد کی شکل میں، گھر میں کوئی شخصیت نہیں۔ بچہ تو لمحہ بلمحہ آپ کا اثر لے رہا ہے، آپ کی اچھائیوں کا اثر لے رہا ہے، آپ کی بری عادتوں کا اثر لے رہا ہے۔ وہاں تو آپ نے 5 گھنٹے کے لیے ایک استاد اچھا دے دیا، یہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ گھر کے اندر وہ آئیڈیل شخصیت، وہ اس کی ماں اور وہ اس کا باپ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی اولاد اچھے اخلاق کی مالک ہو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد تہذیب یافتہ ہو، اس کو دین سے محبت ہو، اعمال سے محبت ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطوار، طریقوں، سنتوں سے محبت ہو، تو اس کے لیے آپ کو خود آئیڈیل بننا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ابا جی سوئے ہوئے ہیں بیٹا نماز پڑھو، یہ بیٹا آپ کے حکم کی تو پابندی کرے گا، لیکن یہ ہمیشہ یہی اس کے ذہن میں ہوگا کہ میرے ابا جی نہیں پڑھتے تھے نماز میں۔ آپ دیکھ لیں جن لوگوں کی اولاد جس رخ پر ہے، آپ اولاد کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کی جو بڑے ہیں وہ کس رخ پر تھے۔ اپنے آپ کو آئیڈیل بنائیں۔ اگر اولاد کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اولاد کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، خود نمازی بن جائیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد اخلاق حسنہ کی مالک ہو، پھر ہمیں بھی اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے ہوں گے۔ اگر اپنی اولاد کو تہذیب یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی مہذب بننا پڑے گا۔ اگر اپنی اولاد کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑوں کا ادب کرے، پھر مجھے بھی مؤدب بننا پڑے گا کہ میں بھی ادب اور احترام کروں۔ یہ تو نہیں کہ اولاد سے اچھی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، خود صاحب سب کچھ کریں، آزاد۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اولاد میرا مال، میری دولت، اس کو ایک یوں سمجھیے شعار کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ خرچ کرے، فضول خرچی نہ کرے، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے، تو پھر آپ کو بھی فضول خرچی سے بچنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ ایک رول ماڈل ہیں۔ اگر اچھے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے اچھی شخصیت کے مالک ہیں آپ کی اولاد آپ کے اچھے اخلاق قدم قدم پر آپ سے لے گی اور وہ اچھی بن جائے گی۔ اگر آپ برے ہیں، میں نہیں کسی کو برا کہہ رہا، خود آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں،
کتنا نیک ہوں کتنا بد ہوں، اگر ہم اپنے بارے میں جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں، اگر ہمارے اندر اصلاح کی کوئی گنجائش ہے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تو تب میں اپنی اولاد کے لیے بھی اسی طریقے سے رول ماڈل بن جاؤں گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں